بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، بات نہیں بلکہ ہم ڈسکس کریں گے قرآن کے کچھ ورسز کو، اور ان میں جو دیا گیا ہے قرآن کے جو ورسز ہیں علوم القرآن کے بعد ہم آج ڈسکس کرنے رہے ہیں لیکچر نمبر 4 میں. ٹرائی کریں گے کہ ہم سارے کور کریں، لیکن کافی زیادہ ہیں یہ، آلموسٹ 5 to 3 8. سورۃ البقرہ کے کچھ آیت ہیں 284 سے 286 تک، آخری آیات ہیں میرے خیال میں، اور سورۃ الحجرات کے کچھ آیت ہیں جس میں آداب النبی کا ذکر ہے 1 to 18، اور اس طرح سورۃ المومنون 1 to 11، اینڈ سورۃ الفرقان 63 to 77، اینڈ سورۃ الانعام it's 152 to 154. Then it's yes, Surah Al-Ahzab, it's few verses are there, 6, 21, 40, 56, 57, 58. اور حشر اس میں جی ہیں 18, 19, 20. اور اس کے بعد جی آخری میں ہم بات کریں گے سورۃ الصف، جس میں آیت 1 سے لے کر 14 تک. تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 سے لے کر 286 تک. تو جی ہم یہ میں پلے کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ مطلب اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو بھی کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، وَإِن تُبْدُوا مطلب جو آپ ظاہر کریں، ما فی انفسکم جو آپ کے دلوں میں ہے، جو آپ نے چھپا رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ما فی انفسکم او تخفوہ، یا تم ان باتوں کو یا ان چیزوں کو یا اس چیز کو تم چھپا رہے ہو، ٹھیک ہے نا. یحاسبکم محاسبہ کرتا ہے، حساب کرے گا اللہ تعالیٰ تم سے، بہ اللہ اس چیز کے بارے میں. فیغفر لمن یشاء، فیغفر مطلب وہ آپ کو بخشش کرے گا، فیغفر پس وہ بخشش کرے گا، لمن یشاء جسے چاہے، ٹھیک ہے. ویعذب اور وہ عذاب دے گا، وہ عذاب دے گا کس کو، من یشاء جسے چاہے، ٹھیک ہے. پھر واللہ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 284 آیت تھی. اب آگے جا رہے ہیں. آمن الرسول، آمنا ایمان لائے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما اس چیز پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس چیز پر، کس چیز پر، انزل الیہ جو کہ اس کی طرف نازل کیا گیا ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، کس کے جانب سے، من ربہ اس کے رب کے جانب سے، ٹھیک ہے. والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے ہیں. کل آمن باللہ و ملائکتہ سب آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، ٹھیک ہے. وکتبہ و رسلہ اور اللہ تعالیٰ کے پر ایمان کے بعد جو ہیں فرشتوں پر ایمان، پھر کتابوں پر، پھر انبیاء پر یعنی رسل پر. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی پیغمبر میں کوئی فرق نہیں کرتے. اب یہاں کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ کچھ جو ہیں مثلاً عیسائی جو ہیں، کرسچنز جو ہیں، وہ پیغمبروں میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کا درجہ ہائی ہے، اس کا درجہ نیچے ہے، یہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. اس طرح یہودی بھی تو یہی کرتے ہیں. تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم مانتے ہیں سارے نبیوں کو ہے، اور ہم کسی میں بھی کچھ فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اطعنا وہ کہتے ہیں، اور وقالوا اور وہ سب کہتے ہیں کہ سمعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی. غفرانک ربنا، غفرانک تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب،
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. الیک کا مطلب کہ اس کے مخاطب کے لیے آ جاتا ہے جو ٹو whom the person to whom we are addressing، الیکا تمہارے طرف. ٹھیک ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتے کسی انسان کو، کسی شخص کو، مگر اس کے طاقت کے مطابق ہی تکلیف دیتے ہیں. مطلب اس کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو وہ جو بھی کچھ کرے گا، جہاں یہاں فیمیل کے لیے استعمال ہوئے لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ کسب کرے گا. وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر وہ ہوگا جو اس نے کمائی، مطلب جو خراب کام کیے ہیں اس کے اوپر اس کا وبال ہوگا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، آپ ہمارا مواخذہ نہ کریں. کس چیز کے بارے میں؟ ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، اور ہم سے غلطی ہو جائے، یعنی اے اللہ ہم اگر بھول جائیں، ہم سے غلطی ہو جائے، آپ ہمارا محاسبہ نہ کریں، آپ ہمارا مواخذہ نہ کریں. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور آپ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. ولا تحمل علینا، آپ ہم پر نہ ڈالیں، اسرن، بوجھ، کما حملتہ، جس طرح آپ نے ڈالا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، آپ ہم پر بار نہ کریں، ہم پر بوجھ نہ ڈالیں، ما لا طاقت لنا، جس کی ہم سکت نہیں رکھتے، یا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. ما لا طاقت لنا بھی. واعف عنا، اور درگزر فرما ہم سے. واغفر لنا، اور ہمیں بخشش کریں. وارحمنا، اور ہم پر رحم کریں. انت مولانا، اور آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں. فانصرنا، آپ مدد کریں ہماری، کس پر؟ علی القوم الکافرین، اس قوم پر جو کافر ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری مدد کریں اس قوم پر جو کافر ہے. اس کے آگے ہم بات کر رہے ہیں، اب سورۃ الحجرات کی بات کریں گے، کیونکہ سورۃ الحجرات کے پہلے 18 آیت ہیں، ان کو ذرا سنیے. آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. مومنوں، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو. دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں یہاں آداب النبی کی بات ہو رہی ہے، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ کس طرح ان سے بیہیویئر رکھیں اور ان کے ساتھ باتیں کیسے کریں. یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں یہاں. تو اگر آپ اس طرح باتیں کریں گے، اور اس طرح جو آپس میں آپ تیز باتیں کرتے ہیں آپ نبی کے سامنے کریں گے، تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اس آیت میں بہت ہی اہم بات ہو رہی ہے، یہاں دیکھیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں جھگڑا شروع کر دیں تو آپ صلح کرا دیں، ان کو جھگڑنے نہ چھوڑیں، جس طرح ایران اور سعودی یا یمن میں یا دوسرے مسلمان ملکوں میں، جس طرح افغانستان میں ہو رہا ہے، یا ایون ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، شیعہ سنی کا جو مسئلہ ہمارے بیچ میں آتا ہے۔ تو اگر لڑ پڑیں تو ایسا نہ کریں کہ آپ ایک گروہ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ دوسروں سے جھگڑنا شروع کریں، یا دوسرے مل کر ان گروہوں سے مل کر تیسرے گروہ سے جھگڑ پڑیں، تو ایسا نہ ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ ان کو آپس میں ان کی صلح کرا دیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اگر ایک بغاوت کرے دوسرے پر تو ٹھیک ہے، پھر اس کو اس کے خلاف جنگ کریں، اور اس کو حتیٰ کہ مطلب اسٹیٹ کو یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ بالکل اس کو پھر اس کے ساتھ جو بغاوت کرتا ہے تو آپ بغاوت کو دبا دیں۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا۔ اگر بس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اچھا جی، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک انما المؤمنون اخوہ، جو مسلمان ہیں آپس میں بھائی ہیں، تو ان میں صلح کرا دو اپنے بھائیوں میں، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات کی گئی ہے یہاں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، آپ تمسخر اور آپ مذاق نہ اڑائیں ایک قوم کسی دوسرے قوم کا۔ ہم کہتے ہیں نا، اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ پنجابی لوگ یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پٹھان لوگ یہ کرتے ہیں، مہاجر لوگ یہ کرتے ہیں، اور پھر پٹھانوں کے اندر ہم پھر وہ یہ کرنے لگتے ہیں۔ تو ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے نیز۔ ولا نساء من نساء، اور یہ عورتیں جو ہیں نا، یہ دوسرے عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ عسى ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہوں۔ ہوتا ہی ہے نا، گھروں میں جب بیٹھ جاتی ہیں یہ عورتیں تو کسی نہ کسی موضوع کو چھیڑ دیتی ہیں اور کسی کے اوپر ہنستی ہیں کہ وہ اچھا میں ان کے گھر گئی تھی اور انہوں نے
دیکھیں یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اس طرح کے کپڑے پہنے تھے، سارا سامان اس طرح پڑا تھا، یا کچھ یا ان کے نسب کے بارے میں کچھ باتیں ہوتی ہیں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. یہ بہت اہم بات ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، یہ یاد رکھیں کہ آپ کسی کو غلط نام سے نہ پکاریں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برے نام جو ہے نا، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے. مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں. برا نام رکھ من الظن ان بعض الظن. اچھا، اس آیت میں جو ہے نا مومنوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اجتناب کریں، وہ خود کو بچائیں زیادہ گمان کرنے سے. کہتے ہیں بس میرے لگتا ہے کہ یہ اس طرح ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکا جو آ رہا ہے یہ سوچ رہا ہے، وہ لڑکی جا رہی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے، یہ عورت اس طرح کہہ رہی ہے، وہ مرد اس طرح کہہ رہا ہے. تو گمانوں سے خود کو بچائیں، کیونکہ ان بعض الظن اثم، بعض جو گمان جو آپ کرتے ہیں لوگوں پر یہ گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور کسی پر جاسوسی نہ کرو. جو چیز بندہ چھپا رہا ہے وہ آپ اس کو نہ دیکھیں، اس کی پرائیویسی میں انٹرفیرنس نہ کریں. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت نہ کیا کرے گا ایک دوسرے کے اوپر. ایحب احدکم، دیکھیں کتنا کیسا اگزامپل دیا گیا ہے کہ کیا آپ میں سے کوئی یاکل، کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا خون جو یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو گوشت کھائے، اور وہ کس طرح میتن فکرہتموہ، کہ وہ بھائی مرا ہوا ہو. دیکھیں کیا میں تم سے کہاں ہے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم ضرور نفرت کو فکرہتموہ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں. ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ذات ہیں. اچھا جی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، دیکھیں آپ فخر نہ کیا کریں ایک دوسرے پر. اے لوگوں، آپ فخر نہ کیا کریں ایک دوسرے پہ، کیونکہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، مومنوں نہیں کہا، سارے دنیا کے لوگوں کو خطاب ہے. جاپنیز کو، یورپینز کو، امریکنز کو، وہ جو ساؤتھ امریکن ہیں، ناردرن امریکنز ہیں، رشینز ہیں، انڈینز ہیں، جو بھی ہیں دنیا میں جو بھی ملک ہیں، ان سب کو یہ کہا گیا ہے کہ اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے آپ کو ایک آدم علیہ السلام اور حوا سے پیدا کیا علیہ السلام. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر میں نے آپ کو شعوب اور قبائل یعنی گروہ جو کیا کہتے ہیں قبیلے بنائے ہیں آپ میں سے، پھر قوم بنائے ہیں، تاکہ آپ صرف پہچان سکیں کہ آپ جٹ ہیں، آپ کا خیل ہیں، آپ یہ خیل ہیں، وہ خیل ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور آپ میں سے بہترین یہ جو سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے نا، یہ سب سے بیسٹ سٹینڈرڈ ہے. کہا گیا کہ آپ میں سے وہی ٹھیک ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو تقوی نہیں اختیار کرتا وہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا اور جاننے والا ہے. قالت الاعراب آمنا، اعراب لوگ ہیں نا، بدو لوگ جو دیہاتی لوگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں. قل، آپ ان سے کہیں لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ایسا نہ کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ایسا کہیں کہ ہم نے اسلام لایا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور حال تو یہ ہے اب تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ظاہر چیزیں ہیں، وہ ظاہر جو کرائٹیریا فکس کیا گیا ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں، یہ کریں، وہ کریں تو آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لائے. ایمان جو ہے ایک لیول ہے نا، مومن بننے کا ایک مشکل لیول ہے. آپ if you become a practicing Muslim, if you practice everything that is obligatory and mandatory and that is made mandatory from God, and even you take care of things and you become pious, then after you will be the only person who will be able to become mu'min. ٹھیک ہے نا. ولما يدخل الایمان فی، جب آپ کا ایمان دل میں داخل ہو. ان تطیعوا اللہ، اگر آپ تابعداری کریں گے اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اگر آپ اللہ کی اور رسول کی تابعداری اور فرمانبرداری کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. یلتکم
کم کرنا. ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول پر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، اور پھر شک میں نہ پڑے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایمان لا کر پھر سوچنے لگتے ہیں اچھا یہ میں ایمان لایا ہوں لیکن یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا. باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وجاہدوا باموالہم، اور وہ کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنے مال کو خرچ کر کے، اپنے آپ کو خرچ کر کے، ٹھیک ہے نا. فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اب اس میں یہ نہیں آتا اگر کوئی بندہ کہے کہ آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بس آپ ایمان لائیں اور آپ سوچیں بھی نہ اللہ کے ذات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی نہ سوچیں، بس آپ گمراہ ہو جائیں. یہ ایسا نہیں ہے. یہ ایسا کہا ہے کہ آپ اس عقائد میں پھر سوچنے لگنے پڑتے ہیں کہ اچھا جی میں ایمان لایا لیکن یہ جو ایمان لایا میں نے یہ صحیح کیا غلط کیا، یا پھر یہ سوچنے لگتے ہیں. تو ان چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، اور اللہ تو آسمان اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے. اچھا جی سیکنڈ لاسٹ جس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ آیت ہے یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے. دیکھیں اسلام لانا اور اسلام پہ عمل کرنا ہمارے اپنی کامیابی اور اپنا منافع ہے آخرت کا. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دو لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کو مجھ پر نہ جتائیں، آپ مجھ پر احسان نہ کریں. بل اللہ یمن علیکم، لیکن بلکہ اللہ نے آپ پر لوگوں پر احسان کیا ہوا ہے. ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ آپ کو ایمان کا رستہ بتایا ہے، آپ کو ایمان کا رستہ دکھایا ہے. اگر آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا جی لاسٹ آیت آپ خود سنیں. السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے.